بھی ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں ہم میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آؤ ہم آج اتفاق کر لیں۔ وہ اگر عالم ہوتا تو پھر گلا کرتا، لیکن عالم ہی نہیں ہے، پولیس میں تھے غریب، اور پولیس سے لیوی سے جا کر کے پھر یہ ہے کہ تھوڑے سے دن یہ ہے کہ مولویوں کے ساتھ لگا دیا، داڑھی بڑی ہوگی، پگڑی لگا دیا، لوگ کہتے ہیں علامہ خدائی حافظ ہے اس قوم کا، خدائی حافظ ہے اس قوم کا، کہ جس نے نہ حدیث کی کتابیں پڑھی ہے نہ قرآن پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا۔ یہ ہمارے ہاں بڑے بڑے علماء ہیں، اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں جن کے ہاں خامنہ جیسے مردود، خامنہ جیسے رافضی، جس کو قرآن کا ایک صفحہ بھی اس کا منہ بھی ٹھیڑا ہوتا ہے، لیکن ہمارا پاکستانی مولوی جا کر کے چمڑی اس کی سفید ہے، چونکہ ہر ملک کے کچھ علاقوں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، کچھ چمڑی سفید ہو، کافروں کی بھی خوب گوروں کی ان کی چمڑی سفید ہوتی ہے، تو ہمارا مولوی خامنہ ہی کو کہتے ہیں جو کہ مرتد ہے، بے ایمان ہے، خمینی بھی مرتد بے ایمان، اس کو کہتا ہے تمہارے چہرے میں نور آتا ہے۔ نور تو تیرے باپ نے مولوی صاحب ہی نہیں دیکھا، تو نور کو کیسے پہچانتا ہے؟ نور تو تمہارے ابا کو بھی پتہ نہیں ہے، تو نور کو کہاں سے جانتا ہے؟ مولانا رومی کہتا ہے کہ نور کے لیے نورانی ہونا ضروری ہے، نور کا ادراک وہ آدمی کرے گا جو خود نورانی ہوگا، جس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوگا۔ تنزی جانو جان زی تن دور نیست لیکن چشم و گوش را نور نیست۔ ہر آنکھوں کے اندر یہ بینائی نہیں ہوتی ہے، ہر آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہے۔ وہ عثمان کی آنکھیں ہیں کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے تو عثمان کہتا ہے کہ تب یا اخی انک قد زنیت، میں محمد کا داماد بھی ہوں، محمد کا شاگرد بھی ہوں، ارے تیرے نحوست چہرے سے منحوس پتہ چلتا کہ تو زانی ہے، تب یا اخی اللہ، ارے توبہ کر توبہ کر توبہ کر۔ وہ عثمان کو نظر آئے گا، وہ ابو حنیفہ ہوگا کہ جہاں سے پانی گزرتا ہے کہتا ہے اوفو ناک بند کرتا ہے، ابو حنیفہ کیا ہو گیا؟ کہتا ہے کہ اس پانی کے اندر کوئی زانی آدمی نہا رہا ہے، اس چشمے میں جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے اس میں کوئی زانی نہا رہا ہے۔ وہ 14ویں صدی کا مولا تو نہیں کرے گا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اسلام میں یہ بھی ہے اگر کوئی جامع اور مانے مسلم اور مومن بننا چاہے تو وَآتَ الْمَالَ، مال بھی بہا دے، صرف نہیں آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ نہیں بلکہ نفلی صدقات اور عطیات اور خیرات بھی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ مَا حُبِّهِ، باوجود مال کے مال محبوب ہوتا ہے۔ مولویوں کیا مشہور ہے، اڑے وٹھ ملا کہتے ابا ڈے، ابا بسم اللہ، اڑے ملا تو پاڑ ڈے کہتے اعوذ باللہ۔ مولوی صاحب وٹھ جی بسم اللہ، اب کھڑی اچھو بابا وٹھ مولوی صاحب وٹھ زکات جی بسم اللہ۔ مولوی صاحب کو کہا کہ جی ڈے مولوی صاحب، تو بھی ڈے مولوی صاحب ڈے، تو مولوی صاحب کہتے ہیں اعوذ باللہ، توبہ 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 توبہ۔ مولوی صاحب نے جمعے میں زبردست تقریر کر دی کہ صدقے کا بڑا ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے، زکات کی بڑی فضیلت ہے، آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن بیوی نے، غریب نے لاؤڈ اسپیکر سے بیوی سن رہی تھی، اپنا کوئی مرغا تھا، اس مرغے کو بیوی نے کیا کر دیا، فوراً ذبح کروا کر کے اس کے یہ کہ دیکھ پہ اس کو چڑھا دی، سالن بنائے، ہمسائے کو بھی بھیجا کہ میرے لیے، میرا شوہر چونکہ صدقے کی فضیلت بیان کر رہا ہے مسجد کے اندر، لہذا کیا ہو گیا اس میں یہ ہو گیا کہ ہمسائے لوگوں کو یہ ہے کہ انہوں نے سالن بھیجا، ہمسائے کھائیں، دیسی مرغا ہے ثواب ملے گا، ہمسائے بھی خوش ہو گئے۔ مولوی صاحب جیسے جمعہ پڑھا کر کے گھر میں پہنچ گیا تو بیوی نے پیش کر دیا کہ تناول فرمائیں، مرغا ہے۔ کہا ماشاءاللہ، اللہ ہمارے ہمسائے لوگوں کو جزائے خیر دے، ہمارے مقتدیوں کو جزائے خیر دے۔ آج میری جو تقریر تھی وہ زکوٰۃ کی فضیلت پر تھی اور وہ صدقے کی فضیلت پر تھی، ماشاءاللہ اثر ہو گیا کہ ہمارے گھر میں مرغے کی گوشت پہنچ گئی۔ بیوی نے کہا کہ اثر نہیں ہوا ہے، یہ تو ہمارا اپنا مرغا مجھ پہ اثر ہو گیا، اپنا مرغا میں نے ذبح کیا ہے اور یہ کہ ذبح کروا کر کے ہمسائے کو بھیجا۔ جیسے مولوی صاحب کے منہ میں وہ لقمہ تھا، مولوی صاحب بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، اور تھوڑی دیر کے بعد سکتہ کے بعد جب ہوش آ گیا کہتا ہے کہ خدا تجھے تباہ کرے۔ یہ تقریریں تھوڑی اپنے گھر کے لیے ہوتی ہیں، یہ تقریریں تو دوسرے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ تقریر ہماری یہ تو اپنے گھر کے لیے تھوڑی ہوتی ہے، یہ تقریر تو دوسروں کے لیے۔ خدا تیرے ہاتھوں کو شل کر دے، اس مرغے کو میں بیچتا، کچھ میرے کام آ جاتا، بڑی قیمت پہ بک جاتا، لیکن تو نے اس کو ذبح کر دیا۔ صدقہ 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 صدقہ، ہم لوگ تو صدقہ لینے والے لوگ ہیں، دینے والے کہاں سے آگے؟ تو نے ہماری روایت، ہماری مٹی پلیت کر دی کہ مرغے کو ذبح کر کے تو نے ادھر ادھر کر دیا۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال محبوب ہوتا ہے، ذوی القربا، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو۔ میرے نبی نے فرمایا قربان جا محمد، تیرے انگلیوں پہ قربان جاؤ۔ میرے نبی نے دونوں انگلیاں اس طرح کی، فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میرے یہ دو انگلیاں جیسے آپس میں ملی ہوئی ہے، جیسے آپس میں دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے، یہ انگلیاں نہیں ہے، یہ بھی دو ہے لیکن ان کے درمیان میں یہ درمیان والی انگلی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ فاصلہ ہو گیا، ایسا نہیں کیا، بلکہ ان دونوں انگلیوں کو فرمایا میں یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی، ان کے درمیان میں تیسری کوئی انگلی نہیں ہے، جیسے کہ یہ کٹھے ہیں، ان کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے۔ محمد جیسے جنت میں داخل ہوگا، یتیموں کی کفالت کرنے والا اسی کے ساتھ داخل ہوگا۔ جیسے یہ دو انگلیاں جدا نہیں ہو سکتی تو محمد رسول اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے ساتھ یتیموں کی کفالت کرنے والا وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہوگا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ یہ یتیم اور مساکین اور مسکینوں کو، کافر کو، یہودی کو، نصرانی کو، مشرکین مکہ کو زکوٰۃ دینے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صدقات، عام صدقات، نفلی صدقات، عطیات آپ دیں گے۔
وہاں صحابہ نے کچھ نبی کے یار جوش میں آ گئے، جوش میں آ کر کے اور خود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ ہو گئی کہ ان کو نہ دیا جائے کافروں کو، لیکن فوراً واہ سخی واہ، واہ سخی واہ، واہ آسمان والا سخی واہ، آسمان والے نے جس کے خزانوں میں جو کافروں کو بھی کھلاتا ہے، کتوں کو بھی کھلاتا ہے، جانوروں کو بھی کھلاتا ہے، خنزیر بھی بھوک سے نہیں مرتا، پرندے بھی بھوک سے نہیں مرتے، او بہت ہیکل بڑے جسم کے یہ ہے کہ مچھلیاں وہ بھی مرتے نہیں ہیں، ان سب کو میرا رب کھلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آ گیا، خدا کا دشمن آ گیا، ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ پکا کافر ہے، بے ایمان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کو سلام، قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ کچھ لوگ آ گئے، حالانکہ وہ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آ گئے، قالوا سلاما، سلام علیک یا ابراہیم، ابراہیم السلام علیک، قال سلاما، آپ نے فرمایا کہ آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ او ابراہیم نے کہا تسی جوڑے بیٹھو بیٹھو، میں ابھی ہو کر کے آ رہا ہوں۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ دیر نہیں لگی، جا کر کے بچڑا ذبح کیا، دیر نہیں لگی۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ ایسے مہمان نواز کے بغیر مہمان کے کھانا بھی نہ کھائے، اس حلق سے کھانا بھی نہ جائے۔ انہی کے اولاد میں سے محمد ہے، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے اولاد میں سے محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، سب کو سبحان اللہ، میرے ابا نے، میں اسی کی نسل میں سے ہوں، اسماعیل انہی کا بڑا بیٹا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، میں انہی کی نسل میں سے ہوں۔ انا دعوت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں، ابراہیم کی دعا ہوں۔ میرے رب نے میرے ابراہیم نے، میرے ابا نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اے اللہ بگڑی ہوئی قوموں کے لیے میری نسل میں ایسا نبی بھیج دے قیامت تک آنے والوں کو ہدایت پر راہ راست پر لائے۔ یہ محمد ہے جی، دعا قبول ہوگی، سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ، دعا اس کی قبول ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کافر کو کھانا نہیں کھلایا کہ خدا کا دشمن ہے، اس کو میں کیسے کھانا کھلاؤں، اور پکا بدبودار قسم کا دشمن ہے وہ دشمن، پتہ نہیں گلاس پانی اس کو ملا نہیں ملا، او چل پڑا یہاں سے، او واٹر بورڈ ہے اس سے دور جا رہا تھا، اچانک وہی آ گئی ابراہیم علیہ السلام کو، پیارے ابراہیم آپ نے اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ فرمایا ربا تیری محبت میں نہیں کھلایا کہ تیرا دشمن ہے تو میرا دشمن ہے، میں نے کھانا کھلایا نہیں۔ فرمایا میرا دشمن ہے لیکن آپ دیکھیں کہ 50 سال تک اس کی عمر پہنچی ہے میرا دشمن، لیکن میں نے کبھی بھوکا نہیں رکھا، آج آپ کو آزمانے کے لیے تیرے گھر پہ میں نے اتارا، تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ 50 سال اس کو ہو گئے، میں نے کبھی اس کو بھوکا نہیں رکھا، آج میں اپنے لاڈلے کو، آج محمد کے ابا کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے ابا کو آزمانے کے لیے میں نے آپ کے پاس بھیج دیا کہ دیکھتا ہوں کہ کیا تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ ابراہیم اجتہادی خطا ہو گئی، ابراہیم اچھا نہیں ہوا، وہ تو ابراہیم تھا علیہ الصلوۃ والسلام، دوڑ کر کے دور اسی راستے پہ ان کو پتا تھا کہ اس راستے سے یہ چل پڑا۔ علامہ سمرقندی نے یہ واقعہ لکھا، چلتے جیسے دور دیکھا، اے سڑے تچیر سے، کہاں ہو، رک جاؤ، آؤ ابراہیم سے غلطی ہو گئی، ابراہیم کو معاف کر دو، رزق اسی کا ہے، ہاتھ صرف ابراہیم کا ہے، رزق اسی کا دیا ہوا ہے۔ آپ اپنے بچے کو 5 روپے دیتے جب آپ کے پاس مہمان آتا ہے، بچہ، وہ مہمان کہتے ہیں اوے پتر، وہ بھتیجا، چھوٹا سا بچہ ہے، پتر بھتیجا پیسہ دے، بچہ جا کر کے آپ کو دیتا ہے 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، تو پکڑ کر کے اس بچے کو آپ آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے، ارے بچے نے پیسے نہیں دیے، پیسے بچے کا نہیں تھا، پیسہ ابا کا تھا، ابا نے دیا، لیکن بچہ امتحان میں کامیاب نکلا، اور آپ بھی اسے الگ بوسہ لے رہے، آنکھوں سے لگا رہے، مہمان الگ بوسہ لے رہا ہے، اور ابا اسے الگ کہتے کہ ہاں جی شیہ جو پٹر جو آتا شیاں، بھائی شیر کا پترا بھی شیر ہو گیا، ابا امتحان میں کامیاب نکلا۔ میرے بھائی رزق اللہ کا ہے، تو اس بچے کی طرح اتنا تو کر، تو دے گا تو اللہ آپ سے پیار کرے گا۔